السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. میرا منہ سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی رنگ جوانی. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز اساتذہ کرام، حکم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، میں اس متبرک اور پرامن میں شمع رسالت کی ضائع حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول حسنہ پر لب گشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسا عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افاضہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا: ما ان مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. ترجمہ: میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی شاعر نے کہا: قلم میرا قاصد زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرافت و ظلمت کی اور عداوت و ظلمت کی شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا خوب نظر کشی کی ہے: بدی کا زور تھا، آرزو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. گرد جو بھی برائی تھی سب میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں پیدا یعنی لات و عزا کو ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے علاج، عبداللہ کے لفظ جگر، عبد المطلب کے نور نظر جو شمبا کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جیسے لیل و نہار دونوں نے فیصلہ کیا. سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قضا و کفر قضا میں تہلکہ مچ گیا. لات و منات اور عزا کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجلا ہوا سمنتا گلتا کر گئے. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لفظ جگر اس کو کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں مجھ سے شہادت سے اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی ادا کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے. فرماتی ہے کہ کاش عبداللہ ہوتے تو اس لفظ جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلنا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں اس کا ہوں. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر دل و تفریح کا دل جائے تو میں آراز پہ بلا
بنا لوں گا اور اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں, سوال کرتے ہیں یا آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پہ قابو ہے نہ قلب پر, ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمنہ, اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا نہ سنا. آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا, اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. ورفعنا لک ذکرک. محترم حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ کو تمام محسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آدم کی صورت تھی, حضرت شیخ کی معرفت تھی, حضرت نوح کی شجاعت تھی, حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے, حضرت اسماعیل کی زبان تھی, اسحاق والے رضا صالح والی فصاحت تھی, لوط والے یعقوب والی بشارت تھی, موسیٰ والا جلال, ایوب والا صبر تھا, یونس والی رضا, یوسف والا جہاد تھا, داؤد والی خوشی لحانی, دانیال والی محبت تھی, الیاس والا وقار, یحییٰ والی عصمت, عیسیٰ والا ذات تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام نے خوبصورت گلدستہ تھا. اس کے بعد تفسیر حلیمہ کی جاگے رحمت کی بادل چاہتے ہیں, گھر جگمگ ہوتا ہے, شیخ محمد لاتے ہیں. حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دولی پتری سواری پر سوار ہوتی ہے. یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کے برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کی سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے. سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت و طاقت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے. حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے گل تھا. حلیمہ کی شان, کسی شاعر نے کہا محمد کی کہلائی مادر حلیمہ, تیری شان اللہ اکبر حلیمہ, تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو حساب میں آب کوثر حلیمہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آیت طیبہ کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے. آمین.